اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یوں تو موسم آج کا سرد ہے، لیکن اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جتنی ہی مشقت برداشت کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا ہی اللہ کو اور زیادہ خوشی ہوگی، اور اللہ ہمیں اسی طرح بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جنت میں نہ ہمیں گرمی ہوگی اور نہ سردی کا احساس ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ دہر کی آیت ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، کہ اللہ انہیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ انہیں ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متقین فیہا علی الارائک، جنت میں ٹیک لگائے جنتی بیٹھے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے ٹیک لگا کر کے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں وہاں گرمی کا احساس ہوگا نہ بہت زیادہ ٹھنڈی کا احساس ہوگا۔ زمہریرا بولتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے کو۔ تو جنت میں نہ ٹھنڈ کا احساس ہوگا نہ گرمی کا احساس، بالکل نارمل موسم ہوگا۔ دنیا ہے تو ہر طرح کے موسم ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہے، لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر طرح کا سکون، ہر طرح کا عیش میسر ہے۔ کسی بھی طرح کی تکلیف نام کی کوئی چیز جنت میں ہے ہی نہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اخلاص کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا۔ اللہ والوں کا اخلاص واقعات کی روشنی میں، جس کی 2 سیریز آ چکی ہے، یہ تیسرا پارٹ آج ملاحظہ فرمائے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل چاہے جتنا بڑا ہو جائے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو دکھانا مقصود ہے، تو وہ سارا عمل اللہ کی نگاہ میں بیکار ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں، کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل، چھوٹا سا چھوٹا عمل، اللہ کے یہاں بہت بڑا ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جنازے میں نہیں چلیں گے؟ فرمایا ابھی میری نیت نہیں ہو رہی جانے کی۔ کہا ابھی جاؤں گا تو آپ کے کہنے سے جاؤں گا، آپ کے اصرار کرنے کی وجہ سے جاؤں گا، اور نہیں جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ان کے جنازے میں احمد بن حنبل نہیں آئے۔ تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جاتا ہوں تو تمہارے اصرار کی وجہ سے جاتا ہوں، نہیں جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے اللہ کے ولی ان کے جنازے کی نماز میں نہیں آیا۔ پھر فرمایا کہ اگر نیت یہ ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس کو 1 قیراط نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جب یہ نیت ہوگی کہ میں ایک مسلمان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گا تو اللہ مجھے اتنا سارا اجر عطا فرمائے گا، تو پھر دکھاوا ختم ہو گیا، ریاکاری ختم ہو گئی، کسی کو خوش کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا، اور ہمیں اس بندے کی نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں مل رہی ہیں۔ معاملہ اصل نیت کا ہے، معاملہ اصل نیت کا ہے۔ اور بعض جنازے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان جنازوں میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ سارے حاضرین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جتنے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جنازہ ہی میسر نہیں ہوتا ہے، ہم اتنے گناہگار ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی جنازے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ ویسے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوتے ہیں تو اللہ اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوں، اللہ والے شریک ہوں۔ اللہ بجانے کس کی وجہ سے کس کی مغفرت فرما دے، اللہ جانتا ہے۔
بہرحال تو اخلاص کی بات چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے سارے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، خلوص، دکھاوا نہیں ہو، ریاکاری نہیں ہو. ریاکاری آئے گی معاملہ ختم ہو جائے گا. حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا ہے. آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا لیکن پھر سن لیجیے اخلاص کے تعلق سے. آپ نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں ایک درخت کی لوگ عبادت کرنے لگے. ایک عابد کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو بات اچھی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے درخت کی پوجا کر رہے ہیں. تو وہ بندہ نکلا کہ آج درخت کو کاٹ دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کام ختم ہو جائے گا. وہاں اس کو شیطان ملا. کہا تمہیں کیا مطلب اس سے؟ اگر یہ لوگ درخت کی پوجا کرتے تو تمہارا کیا جا رہا ہے؟ کرنے دو. تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو. اس نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا، ہم درخت کو کاٹیں گے. اس نے کہا چھوڑو یار، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ کسی کو بھیج دے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو کاٹوں گا پیڑ کو. تو شیطان نے کہا کہ اگر کاٹنا ہے تو پہلے آپ کو ہم سے لڑنا پڑے گا، پہلے آپ ہم سے لڑو، اگر جیت جاؤ گے تو کاٹ لینا پھر. لہذا شیطان کی اس عابد کی لڑائی ہوئی اور عابد نے شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا. عابد غالب آ گیا، شیطان ہار گیا. اب شیطان نے دیکھا کہ اب تو معاملہ پھنس گیا. تو شیطان نے کہا دیکھو تم ایک غریب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، تم کمزور آدمی ہو، کیا فائدہ تمہارے درخت کے کاٹنے سے؟ ایک کام کرو نا، جب آپ روز رات کو سو گے تو آپ کے تکیے کے نیچے آپ کو روزانہ 2 اشرفیاں ملیں گی. سونے کا سکہ ہوتا ہے، روزانہ آپ کو 2 اشرفیاں ملیں گی. صبح کو آپ مل جائیں گی ڈیلی، میرا وعدہ ہے. آپ غریب آدمی ہو، کام بھی چل جائے گا آپ کا. دیکھیے شیطان کیسے کیسے داؤ چلتا ہے. جب ہار گیا وہاں سے تو اب یہ داؤ چل رہا ہے. اس کے دل میں خیال ہے کہ ہاں یار میں تو واقعی غریب ہوں، میرا کام چل جائے گا. بات تو صحیح کر رہا ہے، چھوڑو مجھے کیا دقت ہے، چل چلتے ہیں. گھر چلا گیا، معمول کے مطابق صبح کو دیکھا تو تکیے کے نیچے 2 اشرفی مل گئی. بہت خوش ہوئے، چلو میرا کام ہو گیا، بیٹھے بیٹھا ایک کام ہو گیا. اگلے دن پھر دیکھا تو اسے پیسہ مل گیا. لیکن تیسرے دن پیسہ نہیں، پیسہ ندارت. اب غصے میں نکلا، آج تو پیڑ کاٹ ہی ڈالوں گا. تم تماتا ہوا غصے میں نکلا کہ آج تو پیڑ کاٹ ڈالنا ہے. پھر شیطان نہیں ملا. کہاں میاں کیوں چلے آئے؟ کہا پیڑ کاٹنے آیا ہوں. اس نے کہا ایسے نہیں کاٹنے دوں گا پیڑ آپ کو. کہا پھر؟ کہا آپ کو ہم سے لڑنا پڑے گا. کہا لڑ لو پھر، چونکہ پہلے ہرا چکا تھا، پٹک چکا تھا، یقین تھا پٹک دوں گا. لہذا شیطان سے اس عابد سے پھر لڑائی ہوئی. اور اس بار تو شیطان نے اٹھا کے عابد کو پٹک دیا دھڑا سے. اب عابد کو بڑا تعجب ہوا کہ پچھلی بار تو میں غالب آ گیا تھا، اس بار یہ کیسے غالب آ گیا؟ تو شیطان نے کہا سنو میاں، پچھلی بار جو تم آئے تھے درخت کو کاٹنے کے لیے تو تم اللہ کے لیے آئے تھے، اور آج جو تم درخت کاٹنے کے لیے آئے ہو تو 2 اشرفیوں کے لیے تم آئے ہو، اللہ کے لیے نہیں آئے ہو تم. جب اللہ کے لیے کام کیا جائے گا تو عمل میں وزن پیدا ہوگا، طاقت پیدا ہوگی، شیطان بھی ہارے گا. اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، دکھاوا نہیں کیا، ریاکاری نہیں. اسی لاک ڈاؤن کی بات ہے، اسی ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان کے صوبے گجرات کی صورت کی بات ہے. میں ایک بڑا میسج، تصدیق شدہ میسج ہے کہ سورت کے ایک علاقے میں لاک ڈاؤن کے وقت ایک ٹرک آیا اور اعلان ہوا کہ آٹا آیا ہوا ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں آ جائیں اور آٹا لے کے جائیں. ہر آدمی کو صرف 1 کلو آٹا ملے گا، فقط 1 کلو آٹا، اس سے زائد آٹا نہیں ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ 1 کلو آٹا لینے کون جائے گا؟ وہی جائے گا جو بہت زیادہ غریب ہوگا، جو بہت کمزور ہوگا وہی جائے گا. اور آٹے کا پیک تھا 1-1 کلو کا. لوگ آتے گئے، جو محتاج تھے، غریب تھے، قلاش تھے، آتے گئے، لیتے گئے. 1-1 کلو کا آٹے کا پیک لے کے چلے گئے. 1 گھنٹے کے اندر میں تقریباً 800 پیکٹ بٹ گیا.
لوگ لے کے چلے گئے. سنیے گا، میں نے پڑھا تو اتنی حیرت ہوئی کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. جب لوگ گئے اپنے گھر، آٹے کے پیکٹ کو کھولا تو ہر آدمی کے آٹے کے پیکٹ میں، اس 1 کلو آٹے کے پیکٹ میں 15,000 روپے کی رقم نکلی. لوگوں کی حیرت نہ رہی. اور دیکھیے کتنا اس بندے کے اندر اخلاص تھا کہ خاموشی سے پیسہ بانٹ دیا اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا. اور پیسہ صرف ان تک پہنچا جو محتاج تھے، جو غریب تھے، جو واقعی حاجت مند تھے. اگر پہلے اعلان ہوتا کہ آٹے کے ساتھ 15,000 روپے مل رہا ہے تو بڑے بڑے لوگ پہنچ جاتے وہاں پہ. لیکن اس اللہ کے بندے کی دو اندیشی دیکھیے اور ریاکاری سے اس نے بچایا اپنے آپ کو. کس لیے کیا اس نے اس عمل کو؟ فقط اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے ہمارا جو بھی عمل ہو وہ محض اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو، دوسروں کے دکھانے کے لیے نہ ہو. جو بھی کام کرے فقط اللہ کے لیے. ایک واقعہ سن لیجئے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ایک دن ایک یہودی نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دیا. مشہور واقعہ ہے. آپ نے اس کو اٹھا کے پٹخ دیا. اس کو مارنے جا رہے ہو تو اس پہ غالب آ گئے. جب یہودی دیکھا کہ اب تو علی مجھے مار ڈالیں گے، کوئی حربہ نہیں بچا، تو اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی ہٹ گئے، کچھ سوچا اور ہٹ گئے. اس نے کہا علی کیا ہوا؟ پہلے تو آپ مجھے مارنے جا رہے تھے اور اب آپ ہٹ گئے. تو فرمایا کہ پہلے جو میرا مقصد تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے رسول کے لیے تھا، لیکن اب جب تم نے مجھ پر تھک دیا تو میرا نفس غالب آ رہا تھا کہ اس سے انتقام لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے. تو میں نے اپنے لیے چھوڑ دیا. میں جو بھی کام کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ کے رسول کے لیے کر رہا تھا، میں اپنے لیے نہیں کر رہا تھا. اس لیے ہمارا جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے. کہ کل حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، اس سے پہلے قبر کا بھی معاملہ آئے گا، میدان حشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ساری چیز ہوگی. ہمیں اس سے گزرنا ہے، ہمیں اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے. دکھاوا اور ریاکاری شہرت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.